سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ میرے کام آسانی سے ہو جایا کریں، کوئی رکاوٹ اور موانع پیدا نہ ہو، کوئی عوارضات نہ آیا کریں، تو اس کا طریقہ ہی جب سو کے اٹھے تو اٹھتے ہی 20 مرتبہ کم سے کم اس کا ورد کر لے، یا مقتدر 20 ٹائم، چاہے تو زیادہ کر لے، 101 دفعہ کر لے، لیکن 20 مرتبہ کم سے کم کر کے پھر یہ اپنا وضو نماز میں لگ جایا کرے. تو یہ اٹھتے ہی اس کا اتنی دفعہ کرنا اس کے کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ اور کوئی عارض نہیں آنے دے گا. سبحان اللہ. یہ اس کے اندر زبردست تاثیر. اور دوسری تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان میں استقامت نہیں ہے، بلکہ طبیعت میں غفلت ہے، وہ کام پورا ہوتا نہیں ہے، بیچ میں چھوڑ دیتا ہے، شوق و ذوق سے شروع کرتا ہے پھر وہ کام رہ جاتا ہے. تو استقامت پیدا کرنے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. اس کے لیے ہے کہ انسان اپنے نام کی عدد نکال لے. اپنے نام کی عدد پتہ نہیں تو اس کا جو عدد ہے 744، تو گویا کہ 744 مرتبہ اس کا ورد کرے، ورد کر کے بدن پہ دم کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور آدھا کپ پانی دم کر کے پانی پی لیا کرے، اور اللہ سے استقامت کی اور جو ہے وہ تیقظ کی دعا کر لیا کرے. 41 ڈیز پابندی سے کرے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے اس کے اندر استقامت اور جب وہ ایک خاص قسم کا تیقظ پیدا ہو جائے گا، اور امور میں جو اس کے اندر غفلت ہے تکاسل ختم ہو جائے گا. یہ اس میں خوبی. اور یہ خوبی ہے کہ اگر گھر سے نکلا کسی کام کے لیے، کسی مہم کے لیے، کوئی مقدمہ ہے یا جاب کے لیے، انٹرویو کے لیے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت الہی شامل حال رہے اور وہاں پر کام میرا آسانی سے ہو جائے، یا کسی حاکم سے ملنے جا رہا ہے تو اس کے سامنے معزز جو محبوب رہے، اس کے لیے کہ یا تو اس کے جو عدد ہیں 744 یا اپنے نام کی عدد نکال کے اپنے نام کے عدد کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے، کر کے جو اس کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کر کے دم کرے اور دعا کر لے کہ یا اللہ فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں اور اس کام میں مجھے بھرپور کامیابی دے، اور سارے راستے میں اس کا ورد کرتا جائے، یا مقتدر. انشاءاللہ وہاں جب پہنچے گا وہاں عزت بھی ملے گی اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا. بہت اعلیٰ. بہت یہ اس کا فائدہ. بہت. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی ظالم ہے، کوئی موذی دشمن ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے اور کسی طرح باز آنے کو تیار نہیں ہے، اور حالانکہ بظاہر کوئی ایسی معقول ریزن نہیں ہے کہ وہ دشمنی کرے، ایسے ظالم سے چھٹکارے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ انسان جو اگر 2 رکعت نماز حاجت پڑھ سکے تو بہت اچھا ہے. اگر نہیں پڑھ سکتا، مطلب خواتین ہیں، نماز کے دن نہیں ہے، اس کا طریقہ ہے کہ وضو کر کے سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کے اس کا ورد شروع کر دیں. اپنے نام کی عدد سے کریں یا 744 مرتبہ یا مقتدر کا ورد کریں، ورد کر کے سر اٹھائیں اور اٹھا کے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دیں کہ یا اللہ یہ ظالم ہے، اس ظالم کی ظلم سے نجات دے اور اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا. بس وہ آپ کے ہاتھ بھی نیچے نہیں گریں گے کہ اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے گی. سبحان اللہ. بہت زبردست طاقت ہے اس میں. بہت. اس طریقے سے یہ نام جو ہے آپ کو نافع ہوتا ہے. حضرت یہ جو آپ نے باتیں بتائیں، اس میں پہلی بات تو جو مجھے سمجھ آئی وہ آپ نے یہ فرمایا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی بستر پہ، یعنی فجر کے وقت جب آپ اٹھیں تو پہلے 20 دفعہ اس کو پڑھیں، پھر آپ وضو کے لیے جائیں. ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے بات کی مستقل مزاجی حاصل کرنے کا طریقہ، یعنی مستقل مزاج لوگ جو ہوتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہو جاتے ہیں. تو کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ 744 دفعہ اور درود شریف اول آخر اور 41 روز. یہ بات ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ کسی بڑی پیشی میں جانا ہو، صحیح بات ہے، جاب کے لیے ہو، چاہے مقدمہ ہو، چاہے کوئی ایسی کوئی بڑی بات ہو، رشتے کی بات ہو، کچھ بھی ہو، صحیح بات، بالکل. تو اس میں اس کی تیاری کر لیں. اور ایک جو بہت اہم بات آئی وہ یہ کہ دشمن، ایسے دشمن ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ان وجہ کیا ہے دشمنی کی، لیکن رکاوٹیں ڈالتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں. اور یہاں پہ کیونکہ کالے گورے کا بڑا مسئلہ ہے، تو گورے لوگ آج کل ایسی دشمنیاں کرتے ہیں، ہم لوگوں سے کرتے ہیں، تو اس کی رکاوٹ کے لیے اس کا استعمال کریں. صحیح بات. بہت اچھا. تو یہ ساری بڑی کام کی باتیں ہیں اور بڑی روزمرہ کی باتیں ہیں، ہمارے روزمرہ کے استعمال کے لیے ہیں. اور لوگوں کے سوال ہیں اس میں بہت کہ جی کامیابی کیسے حاصل کریں، جلدی کام آسان نہیں ہوتا. ابھی میرے پاس سوال ہے کسی کا کہ ہمارے کام ہی آسان نہیں ہوتے. صحیح بات. تو آپ نے جواب دے دیا. الحمدللہ. بہت خوب. بہت شکریہ حضرت.